بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، تقوی کا حکم اور تقوی کی وصیت، اس سلسلے میں اس کے تعلق سے جو وصیت کی جاتی ہے، خاص طور سے جمعہ کے خطبے کا اس کو رکن قرار دیا گیا ہے. دونوں خطبوں کے اندر خطیب کے حق میں یہ ضروری ہے کہ وہ سامعین کو اور اپنے نفس کو تقوی کی وصیت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خود معمول تھا. حتیٰ کہ خطبہ نکاح کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب فرمایا تھا، وہ تینوں کی تینوں آیتوں کے اندر اللہ کے تقوی کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی خاص طور سے اللہ کے تقوی کی وصیت کی جاتی ہے. انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ کا تقوی، اس کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی تصور نہیں. اللہ کے خوف اور خشیت کے بغیر جو زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی اس آدمی کی سی زندگی ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی پابندیاں نہ. مومن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو تقوی کا حکم دیا گیا. بلکہ تقوی کی زندگی اختیار کرنے پر اس کو جو فوائد حاصل ہوں گے، جن چیزوں سے وہ مالا مال ہوگا، اس سے بھی اس کو آگاہ کیا گیا. تو آخر تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اوامر کا اس پر پابندی کی جائے. جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، اس پر سختی سے عمل کیا جائے، اس کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو. دوسری طرف اللہ کی جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، شریعت کے اندر اس سے منع فرمایا گیا، وہ گناہ میں آتی ہے، معصیت کے کاموں میں آتا ہے. لہذا اس سے اجتناب، اس سے بچ کر زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقوی کے تعلق سے فرمایا، هو الخوف من الجلیل. فرمایا تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اور والعمل بالتنزیل، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن پاک، اس کے مطابق زندگی گزارنا. والرضا بالقلیل، اور کم سے کم چیز پر آدمی راضی رہے. اللہ کی طرف سے جو کچھ چیز ملی اس پر آدمی راضی رہے. قلیل سے قلیل چیز پر آدمی راضی رہے، خوش رہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور سفر کے دن کی تیاری کرتا رہے. سفر کا جو دن ہے، آخرت کے سفر کا، اس دن کی تیاری کی جائے. یہ چار چیزیں جس نے پابندی سے کر لی، اس کو پورے طور پر تقوی کا معنی معلوم ہو گیا. اللہ کا خوف ہر وقت آدمی کے اوپر سوار رہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو، کہیں اللہ کی گرفت نہ ہو، کہیں اللہ کے عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں. یہ خوف انسان کے اندر طاری. جب انسان کے اندر یہ خوف رہے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا، معصیت کے کاموں سے اجتناب کرے گا، دور رہے گا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اللہ کا خوف سب سے زیادہ ضروری ہے. خوف خدا جس کے دل میں نہ ہو، وہ سب کچھ کر لیتا. اگر اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو تو اس کا کاروبار بھی درست، اس کے معاملات بھی درست، اس کی عبادات بھی درست، اس کے طور و طریق بھی درست،
اس کی زندگی کے تمام معمولات پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے. اسی کو فرمایا کہ والعمل بالتنزیل، حق تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کے مطابق انسان زندگی گزارتا رہے اور زندگی میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرے. ہر طرح کی پریشانی پر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، خوش رہے. جو بھی اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے، جو تقسیم اس کے حق میں اللہ کی ہوئی ہے، اس پر وہ راضی اور خوش رہتا ہے. اور پھر اس کو فکر رہتی ہے کہ ایک دن اس دنیا سے نکل کر جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اس وقت میرا کیا بنے گا؟ اس وقت میں اللہ کے حضور جب حاضر ہو جاؤں گا، اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی؟ ہر وقت اس کی فکر میں رہے آدمی. قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ اس سے نکلنے کے راستے اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، پھر اس کے لیے آنے والی مشکلیں اور تکلیفیں، مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دنیا کے لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں اس کے لیے. ایسی جگہوں سے اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام فرماتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہاں سے یہ روزی اس کے لیے انتظام ہو گیا. تو سب سے بنیادی چیز اللہ کا تقوی. اللہ کے تقوی کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں. ہر وقت آدمی اللہ کے حضور حاضری کا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا اس کو احساس رہے گا کہ میں اپنے مالک کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا جب مجھے سوال کیا جائے گا. دنیا کے اندر گزری ہوئی زندگی کے تعلق سے جب مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے ہاتھوں میں نامہ اعمال ہوگا، میں کیا کروں گا؟ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی ڈرتا رہے، معمولی سے معمولی چیز کو ہلکا نہ سمجھے. جب آدمی چھوٹے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اجتناب کرتا ہے، تو وہ بڑے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب اس کے دل کے اندر یہ آنے لگتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر میں کروں تو کیا ہو جائے گا، تو پھر وہ گناہوں پر اس قدر جری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنے اعضاء سے بھی ہر طرح کے گناہ کرتا ہے اور پوری ڈٹائی کے ساتھ کرتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے کرنے سے؟ سود کا مال میں کھا رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز میں نے قضا کی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرے تو اچھے کام کر رہا ہوں. یہ خوف خدا کے دل میں نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے کہ میں نے سود کا پیسہ لیا تو کیا ہوا، میں نمازوں کا تو پابند ہوں، میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، فجر کی نماز اگر میں نے چھوڑ دی تو کیا فرق پڑتا ہے، 4 نمازوں کی تو میں پابندی کرتا ہوں. یہ ڈٹائی ہے، یہ خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں. دوسروں کا مال ہڑپ کر لیا ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا اس کو ادا کرنے کی، اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میرے اوپر یہ حق. کسی کا قرض نہ لیا ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہی نہیں اس کو. موت کب آئے گی وہ اطمینان کر کے بیٹھا ہے. اس لیے دوستو اور بزرگوں، دل میں اللہ کا خوف جب آدمی کے دل میں آئے گا، دل میں جب اللہ کا خوف آئے گا، خشیت الہی ہوگی، اس کے معاملات سب سے پہلے درست ہوں گے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہوگا، اور وہ آخرت کی تیاری میں ہر وقت تیار رہے گا، اور پھر اللہ کے ہر فیصلے سے وہ راضی ہوگا. اسی کی ضرورت ہے اور اسی کی وصیت ہر وقت جو کی جاتی ہے جمعہ کے خطبوں میں، نکاح کے خطبے میں، دوسرے موقعوں پر بھی جو خطبے پڑھے جاتے ہیں، اس میں خاص طور سے جو اللہ کی تقوی کی وصیت کی جاتی ہے اور اللہ کی خشیت کا حکم دیا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر صحیح معنی میں اپنا خوف اور تقوی پیدا فرمائے، تقوی کی زندگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.